اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور رب العالمین۔ درود پاک بلند آواز سے پڑھیں اور سب حضرات پڑھیں۔ درود پاک کی فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دنیا کے اندر ایک مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا، کل قیامت کے دن میں اس کی بخشش فرما کے اس کو جنت میں داخل فرما دوں گا۔ خلوص نیت کے ساتھ پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ، اور جن کا معمول یہ ہے کہ شب و روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا۔ تو محبت سے ذرا ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء اور نبی پاک صاحب لولاق، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے اور رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، شہنشاہ لا مقام، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ ضحیٰ کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کریم رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما، قابل عمل باتوں پہ ہمیں عمل کر کے اپنی زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں ختم پاک کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے حوالے سے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر احسانات کیا ہیں، ہم کیا تھے اور ہمیں کیا بنا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، کہ محبوب مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ چاشت کا وقت کسے کہتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور جب سورج کی گرمی اور حدت اور شدت محسوس ہونے لگے تو اس وقت کو وقت چاشت کہتے ہیں۔ تو اللہ نے چاشت کے وقت کی قسم اٹھائی کہ محبوب مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے۔ اب یہ 2 معنی ہیں، ضحیٰ اور لیل، والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ محبوب مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی اور مجھے قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مقدسہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر ضحیٰ سے مراد حضور کا چمکتا چہرہ ہے اور لیل سے مراد حضور کی لٹکتی زلفیں ہیں۔ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا محبوب مجھے تیرے چہرہ انور کی قسم اور تیری زلف عنبری کی قسم ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد
معراج کی شب ہے۔ معنی ایسے سمجھ آئے گا کہ محبوب تیرا دنیا میں آنا مجھے اس کی بھی قسم ہے، اور دولہا بن کے عرش پہ جانا مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ اور تیسرا معنی علماء فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد کیا ہے اور لیل سے مراد کیا ہے۔ یہاں پہ جو ضحیٰ کی قسم اللہ نے اٹھائی حضور کے چہرے کی کہ محبوب مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم ہے اور تیری کالی زلفوں کی قسم ہے۔ تو محبوب ایڈا سونا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے پاس بیٹھی ہیں، تو ایک ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے تھے، اور اللہ نے بھی تیرے حسن کی قسمیں قرآن میں ارشاد فرمائی ہیں، یا رسول اللہ کیا آپ سے بھی سونے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ حضور سے پیار کرتی ہیں، حضور سے محبت کرتی ہیں۔ اب ذہن میں یہ محبوب کے ذہن میں، محب کے محبوب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میرا اگر محبوب ایڈا سونا ہے تو اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی سونا تو نہیں ہو سکتا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا، یا رسول اللہ آپ ایڈے سونے ہیں۔ اس نے یوسف کا تذکرہ ہم نے قرآن میں پڑھا، یا رسول اللہ وہ آپ سے بھی سونے تھے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عائشہ سن، حضرت یوسف علیہ السلام بڑے سونے تھے، اللہ نے ان کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا، لیکن سن لے عائشہ، حسن یوسف جو تھا وہ میٹھا تھا، لیکن تیرے محبوب کا حسن نمکین ہے، تیرے محبوب کا حسن نمکین ہے۔ اب قربان جائیں اس لطافت پہ، ایسا ہمارا آقا ہے جو حسن کو ذائقوں میں بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن عطا کیا، لوگوں نے دیکھا، مصر کی عورتوں نے دیکھا، اور اتنی محو ہو گئی، اتنی مگن ہو گئی کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ بڑا حسن اللہ نے دیا تھا، لیکن وہ تو مصر کی عورتیں تھیں جنہوں نے تیرے محبوب کو دیکھا ہے، انہوں نے گردنیں کٹا دی۔ اس نے یوسف پہ کٹی، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشتیں زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ عرب کے جو مرد ہیں انہوں نے تیرے محبوب کے نام پر سر کٹا دیے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو بڑا حسن عطا فرمایا، اور ایسا حسن عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ حسن یوسف میٹھا تھا۔ اب یہاں پہ مثال لے لیں کہ میٹھا بندہ کتنا کھا سکتا ہے؟ ایک پلیٹ کھائے گا، دو پلیٹ کھائے گا، کتنا کھائے گا؟ آخر اس کا دل بھر جائے گا۔ لیکن نمکین جتنا مرضی انسان کے سامنے پڑا ہو، پیٹ بھر بھی جائے گا نا، تب بھی اس کا دل کرے گا میں اور کھا لوں۔ تو یہ مثال حضور نے بیان فرمائی، اس نے یوسف میٹھا تھا، لوگوں نے دیکھا، جی بھر کے دیکھا، لیکن رج گئے۔ لیکن جنہوں نے تیرے محبوب کو دیکھا ہے وہ آج تک نہیں رجے۔ اب اس کی مثال کیا ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، آقا علیہ السلام پہ قربان ہو گیا، حضور سے محبت کر بیٹھا، ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، 9 سے 10 سال اس بچے کی عمر، اور حضور سے محبت کرتا ہے۔ ابھی ایمان کی روشنی اس کے سینے میں جگمگائی نہیں، یہودی کا بیٹا ہے، لیکن میرے محبوب سے عشق کر بیٹھا۔ اب وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ جب صبح ہوتی ہے تو مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے اور حضور کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتا رہتا ہے۔ دن گزر جاتا ہے، اس بچے کی نگاہیں رجتی نہیں، شام ہوتی ہے پھر گھر چلا جاتا ہے۔ 2-3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 1 ہفتہ گزرا۔ اب یہودی کو کسی نے بتا دیا کہ تیرا بچہ اس شخص کے پاس جاتا ہے جو جس کو دیکھ لیتا ہے اس کو اپنا بنا لیتا ہے، اپنے بچے کو بچا لے۔ اب اس یہودی نے کیا کیا؟ اپنے بچے کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ کچھ دن گزرے، وہ بچہ بیمار ہوا۔ اب وہ بیمار تھا، بیمار عشق تھا، بیمار عشق تھا۔ اب طبیب آتے ہیں علاج کے لیے، کوئی دوائی اثر نہیں کرتی۔ باپ کہتا ہے بیٹا کچھ کھا لے، بچہ کہتا ہے کھانے کو دل نہیں ہے۔ اب باپ اس کا کلیجہ بڑا نرم اور نازک ہوتا ہے، وہ اولاد کی مشکل کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج میں اپنے بھائیوں سے پوچھوں گا کہ جن کے والدوں کا سایہ ان کے سروں سے اٹھ گیا،
وہ کس قدر رنجیدہ ہیں اس بات پہ اور کتنی بڑی نعمت ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب وہ یہودی ہے، یہودی کا بیٹا ہے، بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ کچھ کھانا ہے تو بتا دے، کچھ لینا ہے تو بتا دے، کچھ کھلونے چاہیے تو بتا دے۔ کہتا ابا جان کچھ نہیں چاہیے، بس دیدار مصطفیٰ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، دیدار مصطفیٰ چاہیے۔ اب باپ تھا، باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، اپنے قبیلے کا ڈر بھی ہے کہ قبیلے میں دھتکارا جاؤں گا، لیکن حضور کی بارگاہ میں گئے اور ہاتھ باندھ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آخری لمحات ہیں، مہربانی فرمائیے ہمارے گھر تشریف لائیے۔ اب حضور صحابہ کو ساتھ لیا، اس بچے کے پاس آئے۔ جب اس بچے نے حضور کو دیکھا تو مسکرایا، ایسے جیسے بت کے اندر جان آ گئی ہو، ایسے جیسے مرجھایا ہوا پھول کھل اٹھا ہو۔ جب حضور کو دیکھتا ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سانسیں ہیں، آپ سے التجا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کر دیجیے، میں آپ کے دین میں آنا چاہتا ہوں۔ اب حسن مصطفیٰ کو جس نے دیکھا، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بوڑھا ہے، جس نے بھی دیکھا وہ حضور کے قدموں پہ قربان ہو گیا۔ کلمہ پڑھا، بچے کی روح پرواز کر گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب نہ نماز پڑھی، اس بچے نے نہ روزے رکھے، نہ حج کیے، نہ زکاتیں دی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف محبت رسول کی ہے، محبت رسول کی۔ کھیلنے کودنے کی عمر میں محبت رسول کر بیٹھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بچے کو کفن دیا، خود جنازہ پڑھایا، اور لیکن جنازے کا جب سامان صحابہ نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنازے کے اندر شامل ہے اور پورے پاؤں کے ساتھ نہیں چل رہے، پاؤں کی انگلیوں کے بل چل رہے ہیں، یہ منظر بھی صحابہ نے دیکھا، پریشان ہو گئے۔ جب آقا نے اپنے ہاتھ دستے قدرت، دستے مبارک سے خود اس بچے کو لحد میں اتارا اور کافی دیر اس بچے کی قبر میں بیٹھے رہے۔ یہ منظر بھی صحابہ نے دیکھا، لیکن رہا نہ گیا۔ جنازے کے بعد، دفن کرنے کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنازے میں چل رہے تھے تو پورے قدموں کے ساتھ نہیں چل رہے تھے، جب ہم نے آپ کو دیکھا، جب قبر میں بچے کو اتارا تو کافی دیر بیٹھے رہے۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو، جب میں جنازے میں اس بچے کے ساتھ شریک تھا تو میں پورے پاؤں کے ساتھ نہیں چل رہا تھا، وہ اس لیے کہ اس بچے کے جنازے میں ملائکہ آئے ہوئے تھے، اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ میں پورا پاؤں زمین پہ رکھ سکتا، اور جب میں نے قبر میں اس کو رکھا تو جنت کی حوریں اس کی زیارت کے لیے آئی تھی۔ حضرات محترم یہ کیا ہے؟ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ حسن مصطفیٰ پہ فدا ہونے والے ہیں، یہ حسن مصطفیٰ پہ فدا ہونے والوں کا یہ شان ہے، یہ عالم ہے کہ جس نے ہمارے آقا کو دیکھا قربان ہو گیا۔ تو اللہ نے اسی چہرے کی قسم اٹھائی کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا،